بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ شعبان کی 26 تاریخ کے حوالے سے ایک بڑا ہی اہم، خاص اور آسان سا وظیفہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ شعبان کی صبح سجدے میں جا کر آپ نے قرآن حکیم کے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں۔ یقین کریں، یہ ایسے کلمات ہیں کہ جب نبیوں پر مشکلاتیں آئیں، نبیوں پر پریشانیاں آئیں، تو انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے، اور خصوصاً رزق میں اضافے کے لیے، دولت میں اضافے کے لیے، مال و دولت میں برکت کے لیے، مالی مشکلاتوں کے حل کے لیے اور رزق میں تیزی سے اضافے کے لیے بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ کلمات آپ نے ضرور سنے ہوں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات ایک ایسے کلمات ہیں کہ جب نبیوں پر مشکلاتیں آئیں تو انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے کہ انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے مدد حاصل ہو گئی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی۔ میرے پیارے دوستو، اسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے اور انہی کلمات کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مجرب آیت مبارکہ ہے۔ پڑھنے کے حساب سے جتنی ہی زیادہ مختصر ہے، اتنی ہی زیادہ فضائل کے اعتبار سے مالا مال ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، یہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ میرے پیارے دوستو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کسی بھی مشکلات کے حل کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، مال و دولت میں برکت کے لیے، مالی مشکلاتوں کے حل کے لیے، آپ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کتنی بڑی برکت والی ہے۔ پیارے دوستو، اب وظیفے کا آغاز کرتے ہیں کہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ آپ نے 26 شعبان المبارک کو صبح کے ٹائم، جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور پھر یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اس میں فجر کی نماز ٹائم پہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ مرد حضرات ہیں تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھی جائے، اور خواتین سے یہی کہوں گا کہ اذانوں کے فوراً بعد آپ نماز شروع کر دیں، اور نماز جیسے ہی آپ کی مکمل ہو جائے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مرد حضرات کے لیے کی بات کر رہا ہوں، چاہے آپ گھر میں بیٹھی ہیں، عورتوں کے لیے بات کر رہا ہوں، نماز کے فوراً بعد آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے کہ کم از کم آپ 333 بار 333 ٹائمز آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہوگا، اور پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے،
اور درود پاک آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، اور درود پاک کو آپ نے بڑے مختصر اور سکون سے پڑھنا ہے۔ کوئی اس میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ نے درود پاک کے جو بھی الفاظ ہیں بڑے دل کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی مختصر کر کے پڑھ کے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ درود پاک میں جلد بازی کرتے ہیں اور تمام آیات کو ایک دوسرے سے ملاتے ہوئے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے نہیں پڑھنا، آپ نے ایک ایک آیت کو آپ نے سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، اور 11 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ 11 بار جیسے ہی آپ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے 33 بار یا 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ سجدے میں رہتے ہوئے آپ اپنی انگلیوں کی پوٹوں پر گنتی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی 40 کی تعداد یا 33 کی تعداد جو آپ کو مناسب لگے پوری ہو جائے، آپ سجدے سے اٹھ جائیں گے، اور آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھیں گے۔ جب درود پاک آپ 11 بار مکمل کر لیں تو اس کے بعد دعا کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، اور دعا کا ایک طریقہ کار ہے۔ بہت سے مسلمان بہن بھائی غلطی کرتے ہیں کہ نماز کے بعد یا کوئی بھی وظیفے کے بعد ایک دم سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو پیش کرنا ہے، یعنی آپ اللہ کی تعریف کریں گے۔ اللہ کی تعریف کیسے کی جا سکتی ہے؟ یا تو آپ اپنی زبان میں اللہ کی تعریف کریں کہ یا اللہ تو بڑا مالک ہے، تو ہی اس کائنات کا خالق ہے، تو ہی سب کو رزق دینے والی ذات ہے، تو ہی سب کو مدد کرنے والی ذات ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ اللہ کی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، اگر آپ دوسرے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھا جائے، جیسے یا خالقو، یا بالکو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا حیو، یا قیوم۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں جو کہ اللہ کی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھ لیا جائے، اس کے بعد حاجت کے لیے دعا کی جائے کہ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے، اگر رزق میں اضافہ ہے تو رزق میں اضافے کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ رزق و دولت سے نوازے تو اس کے لیے دعا کریں۔ جس بھی حاجت کے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ میرے پیارے دوستوں، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔